اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعت علی مظہر لجائی تجدہ عون لکا فی النوائی کل ہمین وغمین سینجلی بے علی بے علی بے علی علیہ السلام نعرہ حیدری اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر عظمت محمد و آل محمد۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں، محمد و آل محمد کی بارگاہ میں، بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آج کی شب جناب قاسم علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد اور تمام انوار شعبان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام مومن و مومنات کو بھی دل کے گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو، اور دعا گو ہوں آپ تمام حاضرین کے لیے، خاص طور پر بانی جشن راجہ ہاشم صاحب کے لیے، ان کے برادران، اہل خانہ کے لیے، ان کے والد صاحب کے لیے، اور ان کے ساتھ جنہوں نے بھی دام درم سخن قدم خدمات سر انجام دی، مالک سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے پہلے تمام ہی پڑھنے والے ذاکرین اور شعراء جتنے لوگوں نے بھی ذکر محمد و آل محمد کیا، مالک سب کی عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے، اور آپ سب کی جتنی بھی نیک اور جائز حاجات ہیں ہم سب کی مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس بھرے دربار سے کوئی خالی نہ جائے۔ ایک صلوات پڑھی عظمت محمد و آل محمد پر۔ ایک بچہ روحان علی بہت بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے اور آج کی شب کے صدقے، بیمار مدینہ کے صدقے، مولا ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ سید محمود علی شاہ صاحب کو خدا صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ حسنین رضا کو بھی مولا کامیابیاں عطا فرمائے، اور ان کے یوٹیوب چینل کو کھڑے ہو ذرا، کھڑے ہو یوٹیوب چینل کون سا ہے تمہارا؟ سید حسنین رضا 72۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں نہ کریں، حسنین رضا 72 کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ بچہ بڑی محنت کرتا ہے، اور جب بھی میں آتا ہوں مجھ سے کہتے ہیں کہ کہیں آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ان کی ویڈیوز کو شیئر بھی کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ذوالفقار شاہ صاحب جو امریکہ میں مقیم ہے، خدا ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ جی باران رحمت برسا دے میرے مولا، ایک تو رحمت برس رہی ہے، ایک پانی والی رحمت بھی برسا دے۔ میرے بھائی فساد نقوی صاحب دور کھڑے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آپ ذرا قریب لے آ جائیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ دور سے کھڑے ہو کے آپ سن رہے ہیں، خدا فساد بھائی کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور تمام احباب۔ بڑا خوبصورت جشن جو راجہ ہاشم صاحب نے مجھے بتا رہے تھے ہاشم بھائی کہ یہ ہم نے بالکل اینڈ ٹائم پہ رکھا، یہ پہلے سے پلان نہیں تھا، اور یہ پہلا جشن ہے۔ اللہ کرے کہ اب یہ تا قیام قیامت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک قائم و دائم رہے، اور ان کے والد صاحب کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم رہے۔ جتنے خلوص سے یہ مجلس کراتے ہیں راجہ ہاشم صاحب اور ان کے اہل خانہ، اور خاص طور پر ان کے والد صاحب عالم دین ہیں، تو اسی طرح جس طرح سے مجلس کراتے ہیں اسی طرح سے جشن بھی بھرپور طریقے سے ہوا۔ خدا سے دعا ہے خدا ان کی تمام توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہنوں کے نصیب اچھے ہوں، بھائیوں کے نصیب اچھے ہوں، اور جتنے بھی احباب ہیں مالک سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ آئیے راجہ ہاشم بھائی سے بھی درخواست ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں۔ اب آخری میں ہی پڑھنے والا ہوں، اب تو انتظامات سارے ختم ہو گئے، تو اب آپ بیٹھ کر سنیں گے، آپ داد دیں گے، ہم پڑھیں گے، کبھی یہ داد دیں گے، کبھی یہ آپ کو جشن کی اتنی بہترین منعقد کرنے پر داد دیں گے۔ خدا سلامت رکھے میرے بھائی کو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ادھر کیوں دور دور بیٹھے ہو حضور میرے کولوں، قریب آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ خیرات الحسنین صاحب کہ جن کے ہاں جن کی دعوت پر پہلی بار ہم ترلئی آئے تھے،
اور اس کے بعد کافی عرصے نہیں آئے، لیکن یہ ہر مجلس میں آتے ہیں۔ وہ ظاہر کہیں اور مصروفیت ہوتی ہے، لیکن بہرحال خیرات الحسنین نقوی صاحب جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کے ہاں جو مجلس ہوتی ہے سمجھیں ہم ہی اس کے بانی بھی ہیں، اور اس میں مہمان اور میزبان دونوں کی حیثیت سے ہم آتے ہیں۔ جب نہیں آ پاتے ظاہر کہیں نہ کہیں مصروفیت ہوتی ہے، لیکن دعا ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جی اولاد نرینہ عطا فرمائے ہمارے بھائی کو، جن کے لیے کہہ رہے ہیں، خدا اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے، اولاد صالح بھی عطا فرمائے۔ 4 مصروں پہ اندازہ ہوگا کہ آپ مزید اب تک بیدار ہیں یا نہیں۔ علی کے نام پہ ہر آلہ نسب بولے گا، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ بتائیں گے تو پتہ چلے گا میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے۔ ذل ثقلین صاحب کہتے ہیں علی کے نام پہ ہر آلہ نسب بولے گا، تو ابھی بھی نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ نیچے نہ ہو۔ علی کے نام پہ ہر آلہ نسب بولے گا، تو ابھی بھی نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ نعرہ حیدر کا لگا شجرے پر رکھنے کے لیے، جو ابھی تک نہیں بولا ہے وہ اب بولے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حیدری سلام جناب بھائی واہ۔ 13 رجب کی بات آئی تو شوکت صاحب کے 4 مصرے یاد آ گئے، خدا ان کے قلم میں تاثیر عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 13 رجب آتی ہے، 3 شعبان آتی ہے، تم لوگ اتنا تیار ہو جاتے ہو، اتنی سجاوٹ کرتے ہو، ایک دوسرے کا منہ میٹھا کراتے ہو، خوشبوؤں سے معطر ہو جاتے ہو، پھولوں سے اپنے گھروں کو سجاتے ہو، یہ اتنا جشن مناتے ہو کیوں؟ تو شوکت صاحب کا قلم اٹھتا ہے، کہتے ہیں 3 شعبان ہے ظہور حسین۔ اٹھتے باہر والے کھڑے میرے ساتھ، آواز آ رہی ہے تو آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں سے دعا چاہیے مجھے، آپ کی آواز یہاں تک آنی چاہیے۔ جو جشن منا رہا ہے، 3 شعبان ہے ظہور حسین، 13ویں کو علی نے آنا ہے، آپ نہ 3 میں نہ 13 میں، آپ نے جشن کیا منانا؟ عرفان بھائی آپ کے اندازے میں تحت میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ تو بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں۔ عرفان بھائی کی آواز میں، ان کے علم میں اور نصیب میں مولا بلندی عطا فرمائے، سلامت رہیں۔ اب میں مد حاضر میں یا علی مد حاضر میں جناب قاسم علیہ السلام کی شان میں، شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شان میں ایک منقبت کے چند اشعار، یہ آج ہی مجھے کلام ملا ہے، خرم صاحب کا ہے، شاعر اہل بیت خرم صاحب کا یہ کلام ہے، اور پہلی باری آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں۔ مجھے بندن صلوات پڑھے محمد والے محمد چپ چپ۔ فروا کی ہے دعا قاسم، دیکھیں جشن جناب قاسم کا ہے، جناب سیدہ کو بتانا ہے، آپ ان کے غم میں روتے ہیں تو خوش کیسے ہوتے ہیں؟ اٹھتے ہوئے ہاتھوں سے مجھے دعا چاہیے تاکہ جشن کا ماحول رہے۔ آپ ویسے ظاہر ہے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ اٹھ کے جب آپ داد دیتے ہیں نا تو جشن کا ماحول بنتا ہے۔ جیسے ماتم میں ہاتھ اٹھتے ہیں ایسے جشن میں ہاتھ اٹھنے چاہیے، وہ ماتم میں غم میں اٹھتے ہیں، یہاں خوشی میناروں میں ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ ماشاءاللہ جب بھی آپ کو یہ شعر سمجھ میں ہاتھ اٹھا کر آپ نے داد دینی ہے۔ فروا کی ہے دعا قاسم، فروا کی ہے
ہے حسن کا تو لاڈلا قاسم. ماشاءاللہ یہ ہے جشن کا طریقہ. ہاتھ رکھے سارے, پیچھے والے بھی پیچھے, ہاتھ کھڑے کر کے حیدر. ہے حسن کا تو لاڈلا قاسم, ام پروان کی ہے دعا. اب آپ کے ہاتھ بلند ہوگے تو مزہ آئے گا. چار ارزق بہت بڑا پہلوان تھا. ارزق اس زمانے کا بہت بڑا پہلوان تھا اور جناب قاسم نازک بدن تھے, مگر تھے عباس کے شاگرد, علی کے پوتے, حسن کے بیٹے, حسین کے بھتیجے. اب شعر ملاحظہ ہو. چار ٹکڑے کیے ہیں ارزق کے, چار ٹکڑے کیے ہیں ارزق کے, کم سینی میں ہے لافتہ قاسم. بولو حیدر. کم سے پروان کی ہے دعا قاسم. آپ سمجھاتے ہیں جناب غازی عباس کو مولا حسین نے اجازت نہیں دی کہ وہ جنگ کریں. اب ذہن میں رکھیں غازی عباس جناب قاسم کے چچا بھی ہیں, استاد بھی ہیں. غازی عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی لیکن جناب قاسم کو ملی. تو پھر ہوا کیا؟ تجھ میں عباس خود کو دیکھتے ہیں, تجھ میں عباس خود کو دیکھتے ہیں, تو ہے غازی کا آئینہ قاسم. تو ہے غازی کا آئینہ قاسم, ام پروان کی ہے دعا قاسم. ام پروان کی ہے دعا قاسم. شبیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ شہزادہ علی اکبر. امام حسین علیہ السلام نے دعا کی تھی, اے خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو ہو بہو میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہو, شکل میں, صورت میں, کردار میں, سیرت میں, گفتار میں, رفتار میں بالکل ہو بہو میرے نانا جیسا ہو. تو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا امام حسین علیہ السلام کو, شہزادہ علی اکبر علیہ السلام, جو ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے مشابہ تھا. ان کے چہرے مبارک سے بالکل ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھا. ہے محمد حسین کا اکبر, ہے محمد حسین کا اکبر, تو حسن کا ہے مرتضی قاسم. تو حسن کا ہے مرتضی قاسم, تو حسن کا ہے مرتضی قاسم. میں پیش کرتا ہوں دوبارہ. ہاں ہے محمد حسین کا اکبر, ہے حسن کا تو مرتضی قاسم. ام پروان کی ہے دعا قاسم. اور رزق و عزت سخن مجھے خرم, رزق و عزت سخن مجھے خرم,
سے ہی مل گیا قاسم، تیرے در سے ہی مل گیا قاسم، ام فروا کی ہے دعا قاسم۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد والے ہاں بیس کم کر دیں۔ اچھا بیس تھوڑا سا مائک کا کم کیجئے گا۔ اچھا اور جو باقی جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کے بھی آواز کو ذرا بڑھا دیجئے گا جی بہتر۔ ہاں کیونکہ ظاہر ہے پڑھ کے گلا تو ہمارا خراب ہے۔ اللہ اور محمد و آل محمد کے بعد اگر پڑھنے کے دوران ہمیں کسی کا آسرا ہے تو مائک کا ہی ہے کہ مائک کے ذریعے ہی آپ تک آواز پہنچتی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں جی وہی ملاقات۔ ہاں غازی عباس کی شان میں ایک مسدس جو شبروز کانپوری صاحب ہندوستان سے انہوں نے لکھا، ابھی اڈیالہ میں بھی واصف شاہ صاحب کے گھر پڑا تھا، اور عرفان بھائی جانتے ہیں کہ اس کلام پر کیا ماحول طاری ہوا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ کے درمیان جب پڑھوں تو ذہن میں رکھیں کہ غازی عباس ابھی جنگ کی اجازت نہیں ملی غازی عباس کو، اور میرے سرکار ابھی خیمے سے چلے ہی ہیں، کیونکہ مولا حسین نے کہا تھا تلوار نہیں اٹھانی، جنگ نہیں کرنی، مشکیزہ لو، علم لو اور پیاسوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ لیکن فوج اشقیاء میں کھلبلی مچ گئی۔ ابھی دیکھا کہ ایک دھول اڑ رہی ہے، ابھی غازی عباس کا چہرہ مبارک نظر نہیں آیا، ابھی تو غازی عباس کی سواری اشل کے قدموں کی دھول نے ان کو جیتے جی مار دیا تھا۔ آپ سنیے گا، القمہ پر جو علی کا مہ انور آیا، ایک مصرع سے ایک مصرع نہیں، ایک لفظ پہ اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو غازی عباس سے وفا پیش کرنی ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر بتانا ہے کہ ہاں شعر سمجھ میں آ رہا ہے میرا، کیونکہ جب میں پڑھنے پہ محنت کر رہا ہوں تو میں آپ سے دعا لینے میں بھی خیانت نہیں کرنے دوں گا۔ شعر سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھائے گا، نہ سمجھ میں آئے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے دوسرا کلام پڑھنا ہے۔ ہاں القمہ پر جو علی کا مہ انور آیا، شیر نر شیر جری شیر غزن فر آیا، شیر نر شیر جری شیر غزن فر آیا، غیظ میں جان و دل حیدر و صفدر آیا، غیظ میں جان و دل فاتح خیبر آیا، غیظ میں جان و دل فاتح خیبر آیا، جس نے اس شیر کو دیکھا اسے چکر آیا، جس نے اس شیر کو دیکھا اسے چکر آیا، تھر تھرانے لگے سب خوف کے مارے آدم، سب خوف کے مارے آدم، کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے پکارے آدم، یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلام دیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو ذرا ماحول بنا کر، یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے، یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے۔ نا آخری آدمی تک مجھے اپنے ساتھ آپ کو رکھنا ہے، اپنے ساتھ اس ولا کا سفر کرانا ہے۔ باہر والے جو کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں تاکہ مجھے لگے یہ جشن کا حصہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ سب ہاتھ بلند کر کے بولو، یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے، یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے۔ لشکر سبت پیمبر کا علمدار ہے یہ، ہم سبھی کے لیے ایک آہنی دیوار ہے یہ، اور ہم سب کے ارادوں سے خبردار ہے یہ، اور ہم سب کے
لگ رہا ہے کہ وغا کے لیے تیار ہے یہ، لگ رہا ہے کہ وغا کے لیے تیار ہے یہ، فوج اشکیا کہتی ہے وقت ابھی ہے کہ میدان سے جا سکتے ہیں، وقت ابھی ہے کہ میدان سے جا سکتے ہیں، اس سے الجھیں گے تو پھر جان سے جا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ خدا کو سلام ہے۔ اسے عباس کہتے ہیں، وفا کو ناز ہے جس پر، اسے عباس کہتے ہیں، مگر جو ثانی حیدر، اسے عباس کہتے ہیں، علم گاڑے جو پتھر پر، دنیا کہتی ہے اسے علی حیدر، علم گاڑے جو پانی پر، اسے عباس کہتے ہیں۔ یا صبح نعرہ ہے، دونوں ہاتھ لگے حیدری، ہاتھ لگے جواب دیجئے۔ فوجی اشکیا کی سلام عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے یہ۔ ابھی یہ فوج اشکیا کے تخیلی ہے، ابھی خیالوں میں باتیں کر رہے ہیں، ابھی غازی قریب نہیں پہنچے ہیں، کہتے ہیں آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی، کہتے ہیں بس اسی کام میں ہے، توجہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ کے سکون سے بنا لیں تاکہ پیچھے والوں کو نظر آ جائے۔ یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، آپس میں فوج اشکیا نے آپس میں باتیں شروع کر دی، کہتے ہیں بس اسی کام میں ہے اپنی بھلائی چھوڑو، بس اسی کام میں ہے اپنی بھلائی چھوڑو، اس کو غیظان سے پہلے ہی ترائی چھوڑو، اس کو غیظان سے پہلے ہی ترائی چھوڑو، اور کسی دن پہ لڑائی چھوڑو، اور کسی دن پہ لڑائی چھوڑو، راہ پکڑو کوئی تلوار نمائی چھوڑو، راہ پکڑو کوئی تلوار نمائی چھوڑو، لوٹ کر جانے کا اب فیصلہ کرنا ہوگا، لوٹ کر جانے کا فیصلہ کرنا ہوگا، ہم جو دریا پہ رکے تو ہمیں مرنا ہوگا۔ ماشاءاللہ عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے یہ تو عباس ہے، عباس۔ اب اہلیان عقیدہ بیٹھے ہیں، میں نے مصرع پڑھنا ہے اور آپ نے اس کا مزہ لینا ہے، اس ایمان کے ساتھ مولا جانتے ہیں، میں پڑھنے سے پہلے اس اعتماد کے ساتھ اس مصرے کا حق، پہلے مصروں کا حق بھی آپ نے بھرپور ادا کیا، لیکن مصرے آپ نے اہلیان عقیدہ کی نظر کر رہا ہوں، ان کو پتا تو ہے نا غازی کون ہے، شبیہ ہے، علی ہے، وہ کہتے ہیں چھپ جاؤ غازی آ گیا ہے، چھپ جاؤ غازی آ گیا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں عین اللہ کی آنکھوں میں جلالت بھی ہے، ماشاءاللہ۔ ابھی پہلا مصرع پڑھا ہے، ابھی دوسرے مصرع میں کیا ہوگا میں نہیں جانتا، مولا جانتے ہیں۔ ہاں عین اللہ کی آنکھوں میں جلالت بھی ہے، کہتے خاموش رہو، اذن اللہ کی کانوں میں سماعت بھی ہے، اذن اللہ کی کانوں میں سماعت بھی ہے، ارے دیکھو وجہ اللہ کی چہرے پہ جلالت بھی ہے، وجہ اللہ کی چہرے پہ جلالت
जलालत भी है। कहते हैं भागो, इसके हाथों में यदुल्लाह की कुव्वत भी है। इसके हाथों में यदुल्लाह की कुव्वत भी है। ऐसा लगता है कि वलियों का वली आता है, समझता है कि वलियों का वली आया है। आज फिर जंग के मैदान में अली आया। हैदर, हैदर, अली, अली। ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है। ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है। ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है। अब सुनिएगा, आपके लिए मिसरे पेश, आप बहुत अच्छी निजामत करते हैं, ये मिसरे आप अपनी निजामत में शामिल कीजिएगा। गाजी अब्बास फरमाते हैं, गाजी अब्बास को देखकर शामी क्या कहते हैं? हाँ, जब देखा ये शबीह अली है, ऐनुल्लाह की आंखों में जलालत भी है, उज़्नुल्लाह की कानों में समाअत भी है, उज़्नुल्लाह की कानों में समाअत भी है, वजुल्लाह की चेहरे पे जलालत भी है, इसके चेहरे पे यदुल्लाह की कुव्वत भी है, इसके हाथों में यदुल्लाह की कुव्वत भी है। ऐसा लगता है कि वलियों का वली आया है। आज फिर जंग के मैदान में अली आया है। वो कहते हैं जिसने खैबर को उठाया ये पिसर उसका है, जिसने खैबर को उठाया ये पिसर उसका है। अब एक एक मिसरे पे हाथ बुलंद हो गए, लुत्फ आएगा शेर सुनने का। जिसने खैबर को उठाया ये पिसर उसका है, नूर जो रब का है ये नूर नजर उसका है, नूर जो रब का है ये नूर नजर उसका है। इसकी गुफ्तार में लहजे में असर उसका है, इसकी गुफ्तार में लहजे में असर उसका है। इसके पैकर में हर एक ज़ेर व ज़बर उसका है, इसके पैकर में हर एक ज़ेर व ज़बर शेर बनाता हो। है। ये अली के लिए अल्लाह का एक तोहफा है, ये अली के लिए अल्लाह का एक तोहफा है, बांटने वाले ने खुद रब से इसे मांगा है। माशाअल्लाह। क्या बात है जी, माशाअल्लाह। अच्छा। क्या बात है, वाह वाह। अब गाजी अब्बास ने उनके इरादों को भांप लिया। अपने बाबा की निगाहों का सितारा गाजी, मिसरा एक एक हाथ बुलंद हो, एक मिसरे पर बाबा, अपने बाबा की निगाहों का सितारा गाजी, चांद से शबर शबीर को प्यारा गाजी, चांद से शबर शबीर को प्यारा गाजी। हर कदम पर बनी हाशिम का सहारा गाजी, हर कदम पर बन का सहारा गाजी। लश्करे जुल्म हुआ चुप तो पुकारा गाजी, लश्करे जुल्म हुआ चुप